اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سلام علیکم۔ اللہ کے رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہودیوں نے یا نصرانیوں نے یا آتش پرستوں نے یا پھر بت پرستوں نے آل محمد پر وہ ظلم نہ ڈھائے جو مظالم رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے گھر والوں پر روا رکھے۔ سب سے زیادہ جو مظالم کے شکار بنایا گیا، سب سے زیادہ جو مصائب میں گرفتار کیا گیا، وہ رسول کی اکلوتی بیٹی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا کو کیا گیا۔ بی بی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرایا گیا، جس سے بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ بی بی سے ان کا حق یعنی فدق چھینا گیا، غصب کیا گیا۔ ان کے شوہر مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ ان کا بھی حق ان سے چھینا گیا، ان کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بی بی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان پر مصائب کا سلسلہ تمام نہ ہوا۔ یہ 8 شوال کو جو ہم یوم غم مناتے ہیں، یہ یوم غم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ جنت البقیع میں جہاں بی بی کو مولا علی نے دفن کیا تھا، وہاں پر باقاعدہ ایک روضہ بنا ہوا تھا، اور اسی روضے میں شہزادی کے ساتھ ساتھ ان کے فرزندوں یعنی ہمارے دیگر آئمہ کی قبور بھی موجود تھیں۔ سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، اور امامین صادقین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اس روضے کو شاہ سعود نے خدا اس پر لعنت کرے مسمار کر دیا۔ آج تک 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بی بی کی قبر دن میں دھوپ میں رہتی ہے اور رات میں قبر پر اندھیرا رہتا ہے، کوئی شمع تک جلانے والا نہیں ہے۔ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ کسی کو قبر تک جانے بھی نہیں دیا جاتا، کوئی زیارت بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی قبر کو بوسہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی چاہنے والا وہاں جا کر آہوزاری بھی نہیں کر سکتا، اور یہ عجیب ظلم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کسی قبرستان میں آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا کہ جہاں سیکورٹی کے لوگوں کو اس بات کی تنخواہ دی جاتی ہو کہ کسی کو قبر تک جانے نہ دینا۔ لیکن سعودی عربیہ جیسا ملک جو ایسی جگہ پر قابض ہیں، جو جگہ امن و امان کے لیے ہونا چاہیے، جہاں ہر شخص کو سکون حاصل ہونا چاہیے، جو مکے اور مدینے کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں، اور یہ وہ افراد ہیں جن کا دین سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ اس ملک میں ناچ گانا ہو رہا ہے، شراب عام ہے، جوئے خانے چل رہے ہیں، تمام غلط کام ہو رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ دوسرے ممالک سے رقاصائیں بلائی جا رہی ہیں، گانا گانے والوں کو مدعو کیا جا رہا ہے، پروگرام کیے جا رہے ہیں، تمام حرام کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی
آل رسول کا ذکر کرنا چاہتا ہے یا کوئی قبر زہرا پہ جانا چاہتا ہے تو یہ کہہ کے کہ یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے، اس کو وہاں نہیں جانے دیا جاتا۔ بہرحال عزیزوں، اس زمانے میں تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ آل سعود بظاہر آل سعود ہیں لیکن حقیقتاً آل یہود ہیں، اس لیے کہ ان کے جو تعلقات یہودیوں سے ہیں، جو اسرائیل سے ان کے تعلقات ہیں، جو ان کے امریکہ سے تعلقات ہیں، وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ حالانکہ ہم تو پہلے ہی سے کہتے تھے اور یہ بات سب جانتے بھی تھے، لیکن اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا اور اسرائیل کا۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو ہم خدا سے یہی دعا کریں گے کہ خداوند عالم کچھ ایسا اہتمام و انتظام کرے کہ بی بی کا روضہ بھی دوبارہ بن کے تیار ہو، اور خانہ کعبہ اور حرم رسول بھی ان ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد ہو۔ آمین الہی آمین۔